کیا ہوتی ہے موقع ہمیں خدا مان لیں میں کسی اور کو نہیں مانتے. جس کی ایک پہلی نظر میں برباد کر دیا تھا وہ اب نہیں تھی، مسز عمار احمد. ہیلو فرینڈ، ہمشا نے ٹھان لیا ہے کہ وہ صدف کو بلال عبداللہ سے اتنا دور کر دے گی کہ وہ اسے بھول جائے گا. اس لیے اس نے عمار کے دل میں بلال عبداللہ کے خلاف اتنی نفرت بھر دی ہے کہ وہ سوچ چکا ہے کہ شادی کے بعد وہ صدف کو بلال عبداللہ کے سامنے بھی نہیں جانے دے گا اور نہ ہی اسے جاب کرنے دے گا. جبکہ دوسری طرف صدف کی ماں اور زاویار بھی شادی سے خوش نہیں تھے، لیکن صرف صدف کی خوشی کے لیے وہ اس کا ساتھ دے رہے تھے. انہیں بلال عبداللہ کے چہرے پر تکلیف صاف نظر آ رہی تھی. دوسری طرف مہندی کے فنکشن کے بعد صدف کو اس کے ابا خواب میں نظر آئے تھے جو بہت خاموش سے تھے. ان کے چہرے پر ناراضگی تھی اور پھر وہ بغیر کچھ کہے چلے جاتے ہیں. تو اس خواب کے بعد صدف بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کے والد نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں. جب اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ بلال عبداللہ کو بلاتی ہے اور اسے اپنا خواب سناتی ہے کہ اس کے بعد وہی اس کے ابا کے بہت زیادہ قریب تھے، شاید وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکے. تو بلال عبداللہ اسے کہے گا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ناراض ہوں اور یہ تو وہی جانتی ہوگی کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کے والد اس سے ناراض ہیں. تب صدف کو احساس ہوگا کہ کہیں اس کے والد عمار سے اس کی شادی کے فیصلے پر تو ناراض نہیں ہیں اور شاید وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہوں کہ اس کا عمار سے شادی کا فیصلہ غلط ہے، یا پھر وہ کہیں بلال عبداللہ کے ساتھ غلط تو نہیں کرے گی. اس لیے جب وہ بلال عبداللہ کی آنکھوں میں دکھ اور کرب دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ بلال عبداللہ واقعی اسے سچی محبت کرتا ہے. لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. شادی کا دن بھی آ جاتا ہے تو بلال عبداللہ کی اذیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو وہ خود کو سمجھاتا ہے کہ اس محبت کے بعد اس نے سیکھا ہے کہ جس سالے کو غم سہنا نہیں آتا وہ کبھی محبت نہ کرے، اور پھر وہ اپنی دکھ کو دل میں دبائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے. صدف کی شادی میں خوب ناچتا گاتا ہے تاکہ اس کے دکھ کا اندازہ کسی کو نہ ہو سکے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کی تکلیف سب محسوس کر رہے ہیں. جبکہ ہمشا صدف اور عمار کی شادی میں دل کھول کر ناچتی ہے کہ صدف اب ہمیشہ کے لیے بلال عبداللہ سے دور ہو جائے گی. اس کے دل میں یہ خوش فہمی ہے کہ صدف کی شادی کے بعد اس کا راستہ صاف ہو جائے گا تو بلال عبداللہ اسے شادی ضرور کرے گا، کیونکہ وہ اس کی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ہمراز بھی ہے. اسے لگتا ہے کہ وہ بلال عبداللہ سے اتنی محبت کرے گی کہ وہ صدف کو بھول کر اسے شادی کر لے گا. لیکن وہ نہیں جانتی کہ بلال عبداللہ صدف سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتا ہے. اور پھر جب بلال عبداللہ خود اپنے ہاتھوں سے صدف کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں چھپا کر صدف کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. اور پھر رخصتی کے بعد بلال عبداللہ کے لیے وہاں ایک پر رکنا بھی برداشت نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے فوراً واپس چلا جاتا ہے. وہ ساری رات بہت تکلیف اور اذیت میں گزارتا ہے اور پھر خود سے کہتا ہے کہ جس کی ایک نظر نے اسے برباد کر دیا تھا مسز عمار احمد وہ آپ نہیں ہیں، کیونکہ اس نے تو صدف سے محبت کی تھی اور وہ صدف اب مسز عمار بن چکی ہے. تو اس کی طرف محبت سے نظر اٹھا کر دیکھنا بھی اس کے لیے گناہ ہے، کیونکہ اب وہ کسی اور کی امانت ہے. اور پھر اس کے بعد وہ سنگاپور چلا جائے گا. جبکہ دوسری طرف عمار تو اپنی جیت پر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنی محبت فتح کر لی. آنے والے دنوں میں صدف اور عمار کے درمیان جھگڑے ہوں گے، کیونکہ عمار صدف کو مجبور کرے گا کہ وہ بلال عبداللہ کے ہوٹل میں کام نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ بلال عبداللہ کے سامنے جائے گی. تو عمار کا یہ روپ دیکھ کر صدف کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا عمار سے شادی کا فیصلہ غلط ثابت ہوا ہے. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.